السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اور امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. جی ہمیں کون کون کہاں سے جوائن کر رہا ہے؟ وعلیکم السلام موہد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. سسٹر مستورہ، مشفق، ماشاء اللہ ہمارے ٹیم ممبرز بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. فجر، دیوش، عبد الکبیر، فاروق خان، نیہا، حفصہ خان، ویلکم ایوری ون. کون لوگ کہاں سے بات کر رہے ہیں اپنا کائنڈلی آپ لوگ نا سٹی بھی مینشن کرتے جائیں تاکہ مجھے آپ لوگوں کا سٹی یا کنٹری بھی پتہ چل جائے انشاءاللہ. فرام کراچی مہوش خان کہہ رہی ہیں. اوکے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فاروق. وعلیکم السلام ایوری ون. جزاک اللہ خیر فار ٹیوننگ ان اینڈ ویلکم ٹو دس لائیو سیشن فرام استنبول، فرام جموں کشمیر، فرام پشاور. اچھا میں نام بھی لے دیتا ہوں. سلمان پٹیل فرام ممبئی، فریہ خان فرام مسقط، ودود فرام پاکستان. آئی تھنک آپ لوگوں کو کمنٹس تو بہت ایزیلی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ نا میرے کمنٹس ایسے گولی کی طرح اوپر جا رہے ہوتے ہیں، میں سب کے کمنٹس شاید نہیں پڑھ سکتا. جی فروخ فرام استنبول، ناصر فرام اٹک، موہد فرام پشاور، سسٹر اقصا خان فرام گیا، علیان قریشی فرام جہلم، عارفین سلطانہ فرام بنگلہ دیش. ویلکم ایوری ون. ویلکم ٹو دا بیوٹیفل امہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں سے بھی آپ لوگ جوائن کر رہے ہیں، آئی لو یو آل فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ہمارا جو رشتہ ہے اسلام کی بیسس پہ، اٹ از مچ مور اسٹرانگر دین دا ریلیشن آف بلڈ اینڈ دا بانڈنگ آف بلڈ. وعلیکم السلام سسٹر ثانیہ فرام گجرات، سسٹر اقصا جنت فرام یور نیٹو، آئی تھنک آپ ڈیرا غازی خان سے بات کر رہی ہیں. عدیل فرام پسوڑو کہاں ہے یار؟ پسوڑو کس جگہ پہ ہے؟ فرام انڈیا، فرام کراچی. ویلکم ایوری ون. جزاک اللہ خیر فار ٹیوننگ ان. آج کا جو سیشن ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ویلتھ مینجمنٹ پہ ہے اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ رچ ان شاء اللہ تعالیٰ. اینڈ اٹ ول بی اے ویری انٹریکٹیو سیشن. اینڈ شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گیونگ ٹاکس، لیکن سم ہاؤ لائف سیشنس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو انٹریکشن ہے بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن اسٹل آئی بی آسکنگ یو مینی کویسچنز ان شاء اللہ تعالیٰ، اور جو صحیح جواب دے گا اس کا میں بھی بینیفٹ اٹھاؤں گا اور ان شاء اللہ باقی لوگ بھی بینیفٹ اٹھائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. لیٹس ویٹ فار اے فیو مور سیکنڈز. ایک ایسے کام بھی کر لیتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، ہم لوگ کویسچن ٹائم کر لیتے ہیں. واٹ ڈیڈ یو لرن فرام لاسٹ لائیو سیشن؟ شیئر ون لیسن ان دا کامنٹس باکس ان شاء اللہ. تو جو ہمارا لاسٹ جو لائیو سیشن ہوا تھا آن ڈپریشن اینڈ انزائٹی کیورز اینڈ سولوشن پہ، آپ میں سے کون کون اس سیشن میں تھا اور اس سیشن میں آپ نے کوئی ایک لیسن سیکھا ہو؟ انشاءاللہ آئی جسٹ نیڈ ون لیسن. جو زیادہ شیئر کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن آئی جسٹ نیڈ ون لیسن فرام یو گائز. ویلکم سسٹر، ویلکم بردر علی ای، ماشاء اللہ دا گریٹ بلاگر میرے پارٹنر ان کرائم. نہیں گڈ ماشاء اللہ. جھوٹی تعریفیں نہ کریں یار آپ. جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹس برادر سسٹرز. جی تو لاسٹ سیشن میں جس نے اٹینڈ کیا تھا انہوں نے کیا سیکھا؟ ناؤ آئی ایم کنٹرولنگ مائی اینگر. الحمد للہ سسٹر ضیاء غوری سسٹر ہیں یا بردر ہیں. اوکے، اور رومی کہہ رہے ہیں دس از مائی فرسٹ سیشن. الحمد للہ. برادر علی کہہ رہے ہیں آئی لرن دا سیشن دیٹ اٹس گڈ آئیڈیا ٹو واچ یور سیشنز ایوری وینسڈے. ماشاء اللہ یار، آپ جھوٹی تعریفیں کرتے جا رہے ہیں اینڈ یو آر میکنگ می لاف. آئی ہیو لرنڈ اے بیوٹیفل دعا. الحمد للہ. اور وہ دعا بھی شیئر کر دیں تو اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ از اے سولوشن آف ایوری پرابلم اینڈ ایوری تھنگ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. ناصر آئی لو یو ٹو بردر. الحمد للہ آئی ایم ڈوئنگ گریٹ. اوکے سر، 3 دعائیں میں ڈیلی پڑھتی ہوں جو لاسٹ سیشن میں آپ نے بتائی تھیں. الحمد للہ الحمد للہ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے اور ہمیں مزید کوششیں کرنے کی توفیق دے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. الحمد للہ. سسٹر نیہا خلیفہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ دعا پڑھتی ہوتی ہوں.
اوکے جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹس ایوری ون. ہم جو آج کا سیشن ہے اٹس بین 5 منٹس وہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اور جو فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ جو وینسڈے نائٹ کے ہمارے سیشنز ہوتے ہیں ہر وینسڈے کو رات کو 8 بجے ہم ایک سیشن کرتے ہوتے ہیں آن ڈفرینٹ ٹاپک ایوری ویک, جس میں مجھے خود بہت سیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگوں سے, اور آپ لوگوں سے باتیں بھی ہوتی ہیں, اور ڈفرینٹ ٹاپک پہ ہم لوگ اس کے بارے میں جانتے اور پہچانتے ہیں تاکہ ہم اس ٹاپک کے بارے میں بالکل A to Z کلیئر ہو سکیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہمیں کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو اس ٹاپک کے بارے میں انشاءاللہ. سو اسٹارٹنگ آف, بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما, آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری جو اولاد ہے وہ ڈسٹریکٹ نہ کر پائے, ڈیویٹ نہ کر پائے, دور نہ لے جائے ہمارے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کی یاد سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور جس نے ایسا کیا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. جو ویلتھ مینجمنٹ ہے, میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوشش یہ کروں گا کہ میں آپ کو جتنی زیادہ انفارمیشن دے سکوں ورلڈلی پرسپیکٹیو سے بھی اور اسلامک پرسپیکٹیو سے بھی, کہ مال کی کیا امپورٹنس ہے, کس طرح کمانا چاہیے, کمانے کے بعد کس طرح خرچ کرنا چاہیے, اور ہمارا ایٹیٹیوڈ ایز مسلمز مال کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. بائی دا وے, آئی ایم اے گریٹ ایڈوکیٹ آف مسلم انٹرپرینورشپ بیکاز آر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے بزنس مین تھے, اور اسی وجہ سے انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈا اور شادی بھی کی بیکاز آف دا بزنس, اور انہوں نے بہت ہیوی پروفٹس کیے. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شی واز امپریسڈ بائی دس امیزنگ کریکٹرسٹک آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ سچ کے ساتھ بالکل آنیسٹی اور ڈگنیٹی کے اعلیٰ معیار کے ساتھ وہ بہت زیادہ پیسے بھی کما کے لا رہے ہیں ان کے قافلے کے لیے. اینڈ شی واز ریئلی امپریسڈ بائی اٹ, اینڈ شی دین پرپوزڈ ہم, اور ان کو پرپوزل بھیجا, اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کے تھرو پیسے بھی بنائے. سو آئی ایم اے گریٹ ایڈوکیٹ آف مسلم انٹرپرینورشپ, اور جو مسلمانوں کو کثرت سے اور ایفرٹ کر کے پیسے کمانے چاہیے, اور کمانے کے بعد کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کمانا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں بات کریں گے. دیکھیں, قرآن کی ایک آیت ہے, وَلَن يَجْعَلَ اللَّهَ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پہ کبھی بھی اپر ہینڈ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. بٹ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک طرح سے کافروں کا اپر ہینڈ ہے, اس کی وجہ کیا ہے, ہمارے اپنے فسق و فجور ہیں جو کہ قرآن کی باقی آیات میں بیان کیے گئے ہیں, کہ اگر تم مومن ہو ان کنتم اعلون ان کنتم مومنین وانتم الاعلون اعلون ان کنتم مومنین, تم لوگ ہمیشہ اوپر رہو گے اگر تم مومن ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ مومن نہیں رہے, مسئلہ ہے کہ ہم لوگ سچے پکے مسلمان نہیں رہے. اور یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی, وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی کافروں کو مومنوں کے اوپر اپر ہینڈ نہیں دیں گے. سم آف دا مفسرین دے سے کہ مسلمز جو کہ مسلمان لوگ ہیں, دے شوڈ بی سیلف سفیشینٹ, وہ ان کی مارکیٹ میں اتنی ویلیو ہونی چاہیے, وہ اتنے تکڑے ہونے چاہیے کہ دے شوڈ بی سیلف سفیشینٹ, اور اپنی مسلم کمیونٹیز کو چلا سکیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اور احادیث میں بہت کثرت کے ساتھ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاکُم, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, لوگوں پہ خرچ کرو. کثرت سے جو ہے نا ہمیں آرڈر دیا گیا ہے صدقہ اور خیرات کا. مجھے اب یہ بات بتائیں, ایک شخص جس کے پاس مال نہیں ہے, جو پیسے نہیں کما سکتا, جو مسکین ہے یا غریب ہے, وہ کیسے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آرڈر کو فلفل کر پائے گا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرین میں سے ہیں, انہوں نے جو جنت کمائی وہ کس طرح کمائی؟ ان کو جو although ان کے اعمال اور نیک ایکشنز تو بہت تھے, لیکن one of the reasons and one of the incidents جہاں پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہے کوئی شخص تم میں سے جو 100 اونٹ دے گا مسلمانوں کے لیے, اور جو کہ ہم جہاد میں اس کو استعمال کریں گے. عثمان بن عفان نے ہاتھ کھڑا کیا, پھر انہوں نے کہا جزاک اللہ خیر, بٹھا دیا, اور کہا اور کوئی شخص ہے جو کہ اونٹ دے گا 100. عثمان بن عفان نے پھر ہاتھ کھڑا کیا, کرتے گئے روایات میں آتا ہے 700 یا 1000 اونٹ انہوں نے ایک ہی محفل میں کہا یا رسول اللہ میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے دے رہا ہوں. اور اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کہ عثمان آج کے بعد تم جو کرو تم پہ جنت واجب کر دی گئی ہے، تمہارے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ اب عثمان بن عفان نے یہ جنت کی گارنٹی پائی اور جو اتنا مال اللہ کے راستے میں دیا وہ کس وجہ سے دیا؟ انٹرپرینیورشپ کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے۔ ان کے پاس مال تھا تو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جنت کے سودے کر لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو مختلف امام تھے، امام نسائی، امام عبداللہ بن مبارک، امام بخاری، امام مسلم، امام بخاری کے تو والد صاحب بہت بڑے بزنس مین تھے، امام بخاری نے اپنی لائف ساری دین کے لیے وقف کر دی، they were all heavy business men۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1 سال جہاد کرتے اور 1 سال حج کیا کرتے تھے۔ he had so much money کہ وہ جہاں پہ چاہتے وہ اپنے پیسے کو خرچ کرتے، ٹھیک ہے۔ سو عبداللہ بن مبارک، امام نسائی، امام مسلم، ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، they were rich people and they used to earn a lot of good money and they used to spend money on the poor and needy. It is good to earn money but it is wrong to earn money from haram means۔ بزنس کمان، اسلام نے کبھی بزنس یا پیسے سے نفرت نہیں کی، بلکہ اسلام نے نفرت کی ہے کہ جس طرح سے جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے پیسے کمائے جاتے ہیں، اس سے اسلام نے انسان کو نفرت دلائی ہے۔ اور میں چلے آپ لوگوں سے کوشچن کر لیتا ہوں بیکاز آئی ہیو سیڈ دیٹ اٹ ول بی انٹریکٹیو سیشن۔ کیا پیسے سے ایک مسلمان کو محبت ہونی چاہیے یا نفرت ہونی چاہیے؟ آپ لوگ مجھے اپنے آنسرز دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا مال سے ایک مسلمان کو دور بھاگنا چاہیے یا اس کو کمانا چاہیے؟ اسے محبت کرنی چاہیے یا اسے نفرت کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ مجھے آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کامنٹس میں بتائیں اور میں آپ لوگوں کے کامنٹس انشاءاللہ یہاں بھی لیتا ہوں۔ جی حنزلہ بلال کہہ رہے ہیں کہ نو۔ حنزلہ نو کا کیا مطلب ہے؟ لمٹ رکھنا چاہیے۔ کریزی گیمر کہہ رہے ہیں، ام مغیرہ کہہ رہی ہیں کہ ماڈریٹ لو ہونا چاہیے، لائف ہیکس کہہ رہے ہیں نفرت کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ اسماعیل کہہ رہے ہیں ریئلی گڈ ٹاپک۔ اچھا ماشاء اللہ اسماعیل، میرا کوشچن یہ نہیں تھا، میرا کوشچن تھا کہ مال سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، نفرت کرنی چاہیے؟ کیا مال مسلمانوں کو کمانا چاہیے یا اس کو؟ مومن should love wealth but its earning should hinder his عبادہ anyway۔ سسٹر اکثر جنت کہہ رہی ہیں کہ ہمیں مال سے محبت ہونی چاہیے لیکن اس کو کمانے میں جو ہے نا وہ ہمیں وہ عبادت میں ہنڈرنس پیدا کرتا ہے۔ کمانا چاہیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اریحہ رفیق کہہ رہی ہیں لمٹ میں۔ انم فراز کہہ رہی ہیں کہ لمٹ میں لو کرنا چاہیے۔ اوکے، مسلمانوں کو بہت زیادہ کمانا چاہیے۔ لو ٹو ارن منی بٹ اسپینڈ فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ جی بالکل کمانا چاہیے۔ رومی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ حماد کہہ رہے ہیں کہ کہاں گئے آپ حماد؟ جی منی از یور سرونٹ یو آر ناٹ آف اٹ، مطلب منی آپ کا غلام ہے اور آپ اسے غلام نہیں بننا چاہیے۔ ویری گڈ پوائنٹ ماشاء اللہ، ویری گڈ پوائنٹ بائی سسٹر اکثر جنت ایز ویل۔ اینڈ محمد جنید کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی شوڈ ارن منی بٹ shouldn't forget Allah subhanahu wa ta'ala and use lawful means۔ ماشاءاللہ good point۔ we should love to earn money۔ اوکے، آپ لوگوں کے ماشاءاللہ کچھ لوگوں کے اچھے آنسرز آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے تھوڑے سے کنفیوزنگ آنسرز ہیں۔ مومنہ شعیب کہہ رہی ہیں wealth brings، کہاں گئی ہیں آپ؟ اوپر چلے گئی ہیں۔ اوکے، مال کماؤ تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جا سکے۔ الحمدللہ، ویری گڈ۔ کمانا چاہیے اور مسلمانوں کو صرف اپنا بزنس ہی کرنا چاہیے، جاب نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، تو جو جاب کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ although I am a big advocate of doing business entrepreneurship، لیکن ہر بندہ بزنس بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ہیں جن کو بزنس کرنا چاہیے اور کچھ کو وہ کرنا چاہیے۔ اچھا، میں آپ کو نہ چلیں اس کا اپنا آنسر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم مسلمانوں کو we should earn money، we should get loads and loads of money، ہمیں پیسے کمانے چاہیے اور یہ نہیں کہ پیسے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے لیکن اس کی شدید محبت بھی دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ پیسے کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے، ہر انسان پیسے سے محبت کرتا ہے، لیکن جب مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کی جو پیسے کی محبت ہے وہ دین کی محبت یا اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے، یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ پیسہ، ہم آگے قرآن کی آیات پڑھیں گے کہ ہر انسان پیسے سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة، قرآن کی بہت ساری جگہ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے. وتحبون المال حبا جما، قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے. وتحبون المال، اور تم مال سے شدید محبت کرتے ہو، اور اسے اکٹھے کرنے کی، اسے پائلز اور پائلز کرنے کی محبت کرتے ہو. لیکن جب یہ محبت مال کی اللہ کی محبت سے اوپر چلی جاتی ہے، یہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. مال سے محبت کی جا سکتی ہے، ناٹ اے پرابلم، لیکن اللہ کی محبت ہمیشہ غالب رہنی چاہیے. اگر یہ اللہ کی محبت ہے ہمیشہ اوپر رہنی چاہیے، اور مال کی محبت ہمیشہ نیچے رہنی چاہیے. اور we should not hate wealth, rather we should hate holding wealth. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو لکھ لیں یا یاد کر لیں کہ مال سے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں نفرت اس چیز سے ہونی چاہیے کہ ہم مال کو ہولڈ کر کے رکھیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، اور آگے لوگوں کو نہ دیں، مسلمان کو نہ دیں، یا امت محمدیہ کو نہ دیں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح بن اساسہ جو ان کے رشتہ دار تھے، ان پہ وہ مال خرچ کیا کرتے تھے. بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مؤذن رسول تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال آزان دو اور ہمیں نماز سے سکون پہنچاؤ. ٹھیک ہے. ان کو کس نے خریدا؟ ابو بکر صدیق نے. اور گئے سردار کے پاس، غالباً ابو سفیان تھا، اس کے پاس گئے تو کہا کہ مجھے یہ غلام خریدنا ہے. تو اس نے ویسے ہی نا تکے میں کہہ دیا کہ میں اس کے 100 دینار لوں گا. تو انہوں نے 100 دینار دے دی فوراً سے، بحث ہی نہیں کی. اور تو اس نے کیا کہا کہ ابو بکر اگر تم مجھے اس کا 1 دینار بھی دے دینا میں تمہیں اس کو بیچ دیتا، بیکاز اٹ از ناٹ ورتھ اٹ. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر مجھ سے آپ اس کے 1000 دینار بھی مانگتے تو میں دے دیتا، کیونکہ اللہ اور اس کے نبی کی آنکھوں میں اس کی بہت قدر و قیمت ہے. بیکاز he had wealth that he purchased so many people. ابو بکر صدیق بہت سارے عشرہ مبشرین کو انہوں نے دین کی طرف لے کے آئے، کچھ کو پرچیز کر کے اور کچھ کو دعوت دین دے کے. ایک حدیث میں میں آپ کو امیزنگ حدیث بتاؤں، فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح. اللہ اکبر، کیا کمال کی حدیث ہے. پاک مال کتنا بہترین ہے پاک انسان کے لیے. ایک اچھا مال کتنا بہترین ہے اچھے انسان کے لیے. ایک نیک انسان کو مالدار اگر وہ ہے تو پھر تو وارے نہارے ہیں، پھر تو بہت کمال کی بات ہو جائے گی. بیکاز وہ دین کی خدمت کر سکتا ہے، وہ جنت کو پا سکتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے. دیکھیں نا ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں لوگوں کی. سب سے بیسٹ کیٹیگری نا وہ اس شخص کی ہے، وہ شخص جو کہ دین سے محبت کرتا ہے، متقی شخص ہے اور مالدار بھی ہے. وہ دنیا بھی اپنی مرضی سے گزارتا ہے، مرضی کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اچھی لائف گزارتا ہے، آخرت بھی اس کی ہوتی ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ ایک نیک اور متقی شخص ہے لیکن وہ مالدار نہیں ہے، کیونکہ وہ مسکین ہے اور مسجد نہیں بنوا سکتا اور اپنی لائف کو اس طرح سے وہ اپنی ایفرٹس کو سپینڈ نہیں کر سکتا جس طرح سے وہ چاہتا ہے. تیسری کیٹیگری یہ ہے، یہ دونوں سکسیسفل لوگ تھے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ انسکسیسفل ہیں، گناہگار انسان اور مالدار. گناہگار انسان یہ فیلئر، ہی از اے لوزر، وہ قیامت میں جہنم میں ہوگا، جو کہ بیسیکلی جس کے لیے اللہ نے جہنم کا فیصلہ کیا ہوا ہے. اور دنیا میں وہ کم از کم دنیا میں تو انجوائے کر رہا ہے نا، دنیا میں تو عیاشی کر رہا ہے، پارٹیز کر رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ہی از اے لوزر. اور سب سے ورسٹ کیٹیگری وہ ہے جو کہ دنیا میں بھی گناہگار ہیں اور مال بھی نہیں ہے، غریب بھی ہیں. نہ ان کے پاس مال ہے، غربت ہے، اور پھر بھی وہ نمازیں نہیں پڑھتے، پھر بھی وہ صدقہ خیرات، پھر بھی وہ گناہوں میں انوالو ہیں، گالی گلوچ اور نمازوں کو ترک کرتے ہیں، نہ ماں باپ کے نافرمان ہیں. تو سبحان اللہ یہ کیٹیگریز ہے لوگوں کی. تو جو بیسٹ کیٹیگری نہیں ہے کہ ایک شخص نیک ہو، اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے بھی وہ لائف کو گزارتا ہو اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہا ہو، اینڈ اسٹل ہی لیوز ہز لائف enjoying and spending his money in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. غریبوں کی مدد کر رہا ہے، مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، مسجد میں پیسے دے رہا ہے، ماں باپ کو پیسے دے رہا ہے، گفٹس دے رہا ہے اپنے رشتہ داروں کو، اور ایسی لائف گزار رہا ہے. یہ بیسٹ جو نا کیٹیگری ہے. تو اگر نیک انسان کے پاس مال بھی آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو میں ان لوگوں کو سجیسٹ لازمی کروں گا اور ان لوگوں کو کہوں گا جنہوں نے اپنے اوپر کام کیا ہے اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں کہ وہ مال کمائیں اور مال کو کما کے اللہ کے راستے میں خرچ کریں تاکہ وہ اجر اکٹھے کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ we Muslims should be reviving the sunnah of giving 100% away, the sunnah of Abu Bakr as-Siddiq, and we should be reviving the sunnah of Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, which is the sunnah of giving 50% away. ابو بکر صدیق سارا کا سارا مال لے کے آ گئے، عمر بن خطاب آدھا جو ہے نا اپنا مال لے کے آ گئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور خرچ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. وارن بفے کو آپ دیکھ لیں، 99% اس کا جو ہے نا مال اس نے چیریٹی اور فاؤنڈیشنز میں دیا ہوا ہے. جب یہ کفار مال کما کے
اللہ کی نافرمانی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں, تو ہم مسلمان کیوں نہیں مال کما کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور امت محمدیہ کی خدمت میں اس کو صرف کر سکتے ہیں. سو اٹس آل اباؤٹ دا انٹینشنز اینڈ اٹس آل اباؤٹ دا فوکس. اگر تو انسان, ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ مالدار ہے اور گناہ گار ہے, وہ اگر گناہ کر رہا ہے تو اس کو تو اس کا گناہ کا اجر مل رہا ہے, گناہ کا جو ہے نا گناہ مل رہا ہے. لیکن ایک شخص جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ اس گناہ گار کو دیکھ کے یہ امیجن کرتا ہے کہ یا اللہ جب میرے پاس مال آیا نا تو میں یہ پارٹیز کروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا, اس شخص کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے جتنا اس بندے کو مل رہا ہے. حالانکہ اس کے پاس مال نہیں ہے اور یہ وہ کام نہیں کر رہا, لیکن اس کی انٹینشن کیا ہے کہ جب میرے پاس مال آیا تو میں گناہ کروں گا. اور ایک شخص جو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے, دین سے محبت کرنے والا ہے, وہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے تو اس کو تو اللہ اجر دیتے ہیں. لیکن ایک شخص جو کہ اس بندے کو دیکھ کے ہی ڈیزائرز اینڈ اسپائرز کہ اللہ جب تو بھی مجھے مال دے گا نا میں بھی تیرے دین کے لیے خرچ کروں گا, میں بھی یتیم کی کفالت کروں گا, میں بھی بیوہ کو راشن دیا کروں گا ہر مہینے, اور میں تیری امت کے لیے کام آؤں گا, اور میں اپنے ماں باپ کو سپورٹ کروں گا. تو یہ شخص although he is not doing these actions rather, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا اجر ویسے ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو جب بل گیٹس اور یہ اسٹیو جابز اس طرح کے لوگ اپنا 90% مال فاؤنڈیشن میں دے رہے ہیں, اور وہ کرسچنز مشنریز کو دے رہے ہیں کہ وہ کرسچنز لوگوں کو غریب ممالک میں, افریقہ میں اور بنگلہ دیش میں, مجھے کتنے بنگلہ دیش سے میسج آتے ہیں کہ یہاں پہ کرسچنز کتنا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو سوشل ویلفیئر کے ذریعے آپ کرسچینٹی میں لے کے آ رہے ہیں. So why can't we earn lots of money and we spend it on people? So no, we should be always focusing on helping the Muslims. Now ایک اور کوشچن آپ سے پوچھ لیتا ہوں, what should be your and my biggest motivation to earn money? Yes, میری اور آپ کی سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہونی چاہیے پیسے کمانے کے لیے؟ اوکے, ہم نے ارادہ کر لیا پیسے کمانے. اب ہماری سب سے بڑی موٹیویشن ایک انٹرپرینور کے لیے, ایک بزنس مین کے لیے, اور ایک وہ شخص جو کہ جاب کرتا ہے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ لیٹ می ریڈ یور کامنٹس ان شاء اللہ تعالیٰ. جی یہاں پہ کوئی نام, یہاں پہ کوئی ٹائمنگ کی بحث ہونی ہے. سبحان اللہ, آپ لیکچر عبد البصیر خان ماشاء اللہ, یہ میرے ٹرینر ہے, اور یہاں پہ یہ اوکے شاید یہاں پہ کوئی نماز کا آئی تھنک چل رہا ہے کہ اوکے لیٹ می چیک. ٹو اسپینڈ فار دا لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, ویری گڈ. بیکمنگ اوپر والا ہاتھ, اوکے سسٹر انم فیاض کہہ رہی ہیں کہ بیکمنگ اوپر والا ہاتھ جو کہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. ٹو فائنانس آور فیملی اینڈ برنگ ایز ٹو دیم, ماشاء اللہ ویری گڈ. ٹو اسپینڈ فار دا کاز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ اسپینڈ آن فیملی, حسنین کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ, مائی حلقہ مینیجر حسنین, گڈ ٹو سی یور نیم ماشاء اللہ. جی سسٹر اروہا خان کہہ رہے ہیں ٹو اسپینڈ آن دین, انٹینشن ہونی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے. منہاج الدین بھائی ہمارے ماشاء اللہ وائی سی کے CEO ابھی داخل ہوئے ہیں اور سلام کر رہے ہیں. منہاج بھی آپ لیٹ ہیں یار, آج آپ کی ایبسنٹ لگے گی آج. دین کی اشاعت کے لیے, اوکے, فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے, اوکے ماشاء اللہ. آپ لوگوں کے ٹو سیکیور فیوچر آف مائی فیملی اینڈ اسپینڈ ان دا لائف, ماشاء اللہ. آپ لوگ یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن واقعتاً کیا اکثر لوگ جو پیسے کما رہے ہیں اور جن کے پاس پیسہ ہے ایسا کر رہے ہیں؟ ذرا سنسیئرلی اپنے سوال پوچھیں, اور واقعی میں ذرا آنکھیں بند کر کے ذرا سوچیے گا, اگر میرا رب مجھے مال دینا شروع کر دے تو میں اس مال کو واقعی میں اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کروں گا جس طرح میں ابھی بول رہا ہوں, اسپینڈ آن گڈ ڈیڈز. اچھا میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں, جو لوگ جن کے پاس آج مال ہے وہ تو اس طرح نہیں کر رہے. جن کے پاس آج مال ہے اور جو مالدار ہیں وہ کثرت سے جو ہے نا گناہ کر رہے ہیں. زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر گناہ گار مالدار لوگ ہیں. میں اکثر کی بات کر رہا ہوں, بہت نیک لوگ اور صالح لوگ بھی ہیں جو کہ مالدار ہیں, بہت لوگ ہیں میں جانتا ہوں الحمدللہ. لیکن جب مال آتا ہے نا پھر شیطان بہکا دیتا ہے, پھر شیطان جو ہے نا انسان کہتا ہے کہ نہیں تمہارا مال کم ہو جائے گا, مال ختم ہو جائے گا, اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. دین should be our first priority, right? اب کوئی کام اللہ کے لیے اور ارتجاء کے لیے, اوکے الحمدللہ, جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹس. اوکے الحمدللہ, آپ لوگوں کے اکثر جو ہے نا وہ جواب ٹھیک ہیں کہ our biggest motivation to earn money should be spending in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, کہ میں مال کثرت سے کماؤں اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کروں. اینڈ سبحان اللہ, لیکن the irony is تقریباً سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں
کریں. لیکن کیا میں اور آپ اپنے آپ سے کوشچن پوچھیں کہ میں جو جاب کر رہا ہوں یا میں جو مال کما رہا ہوں تو کرنٹلی میں اس مال سے کتنے پیسے دے رہا ہوں اپنے رب کو؟ میں اللہ کے راستے میں کرنٹلی جتنا بھی چلے 10,000 کما رہا ہوں, 20,000, 50,000, لاکھ, 2 لاکھ کما رہا ہوں, میں کرنٹلی اس کا کتنا پرسنٹ اللہ کے راستے میں صدقے میں دے رہا ہوں؟ اگر تو میں ابھی نہیں دے رہا, جب میرے پاس مال زیادہ کثرت سے آئے گا تو میں تب کب دوں گا؟ جب میں ابھی اپنے کلیم میں جھوٹا ہوں اور میں ابھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا, تو جب کثرت سے مال آ جائے گا تو کثرت سے مال آنے کے بعد تو لوگ اکثر باغی ہو جاتے ہیں, لوگ اکثر اپنی اوقات بھول جاتے ہیں, ان کا جو ایک نفس ہمارا بسو ہے وہ غالب آ جاتا ہے ان پہ. So ask yourself this question: if I'm not spending right now, I'll not be able to spend in the future. تو ارادہ کریں کہ ابھی سے انشاءاللہ آپ نے اس کو صدقہ میں دینا ہے, اور یہ بس سوچیں کہ ابھی تو مال کم ہے, جب زیادہ آئے ہوگا تو میں دوں گا. میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں, the story of Malaysia's richest man. وہ شخص his story is from rags to riches, بالکل زیرو سے ہیرو تک, ٹھیک ہے. وہ شخص سیریا سے آئے اپنی ماں کے ساتھ, شور پہ ملیشین پہ لینڈ کیا, اپنے جوتے بیچے اور چاول لیے اپنے آپ کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. یہ حالات ہے. اور پھر اسی دن کچھ ٹریڈنگ کی, کچھ جو چاول بچ گئے کچھ تو پکائے کھا لیے, کچھ جو بچ گئے ان کو بیچا خریدا, مختلف ٹریڈنگ کی, اور 10 رنگٹس بنائے, which is 1.5 pounds around. وہ بنا کے اپنی ماں کے پاس اور کہا کہ ماں جی میں نے آج 10 رنگٹ بنائے ہیں. ماں نے کہا کہ give half of it in صدقہ, آدھا ہے اس کو صدقہ میں بھیج دو. تو انہوں نے کہا کہ ماں جی کیوں نہ میں ایسے کروں کہ میں مال کماتا جاؤں, ان کو اسی کو پورے کے پورے 10 رنگٹس کو ری انویسٹ کروں, دوبارہ مال کماؤں, پروفٹ آئے گا, جب مال زیادہ ہو جائے گا تو پھر ہم کثرت سے صدقہ کریں گے. انہوں نے کہا نہیں بیٹا ایسے نہ کرنا. کہا کہ یہ جو مال تم نے کمایا ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے برکت تھی اور اپرچونٹی تھی تمہیں مال کمانے کی. یہ ایک بات یاد رکھیں, جو مال کمایا جاتا ہے نا وہ کیپٹل یا پرنسپل اماؤنٹ سے نہیں کمایا جاتا, وہ اپرچونٹی سے کمایا جاتا ہے. میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس کتنا زیادہ کیپٹل ہے بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو ارن منی, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ مال نہیں تھا, ان کو اپرچونٹیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرووائڈ کی اور ان سے انہوں نے کتنا مال کما لیا. سو اس ماں نے بڑی پیاری اسٹیٹمنٹ کی کہ جو مال تم نے کمایا ہے نا, یہ تم نے کیپٹل کی وجہ سے نہیں کمایا, جو پرنسپل اماؤنٹ کی وجہ سے نہیں کمایا, تمہارے پاس تھا ہی کچھ نہیں, بلکہ تم نے اللہ کی طرف سے برکت اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جو ایک آسانی تھی نا, ایک اپرچونٹی تھی, اس کی وجہ سے تم نے کمایا ہے. تو تم کیا کرو, تم آدھا خرچ کرو, آدھا اللہ کے راستے میں دو, اور ہمیشہ یاد رکھو کہ تم نے اسی چیز کو نا اپنا ایک اپنی ایک سیکنڈ نیچر بنانی ہے کہ جتنا بھی مال آیا تم نے ارلی چیریٹی دینی ہے, ارلی صدقہ کرنا ہے. تو میری بھی ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اگر آپ ابھی 20,000 کما رہے ہیں, 50,000, لاکھ روپے کما رہے ہیں, give some portion of it in صدقہ right now. And I know people, I know businesses, میں نے ان کے بارے میں سنا بھی ہے, کچھ کے بارے میں جانتا بھی ہوں, their growth strategy is صدقہ. So my request to entrepreneurs is, جو دیکھ رہے ہیں اور جو جاب بھی کر رہے ہیں, جتنے پیسے بھی کما رہے ہیں ابھی صدقہ دینا شروع کریں اگر آپ اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں. Because tomorrow never comes. کل کا دن کبھی نہیں آتا. یہ کبھی نہیں ہے دیکھا گیا کہ جب میرے پاس اتنا مال ہو جائے گا میں تب صدقہ دوں گا. جو اسمارٹ لوگ ہیں وہ فوراً سے اپنے جتنے بھی مال آ رہا ہے اس پہ صدقہ نکالتے ہیں. اینڈ that guy he is now the richest man in Malaysia. Why? Because اس کی ماں کی نصیحت پہ کہ بیٹا تم نے ارلی چیریٹی نکالنی ہے. تو ہم اس شیطان ہے کہتا ہے کہ ابھی پیسہ رکھو, ابھی تم نے لاکھ پہ 2 لاکھ کمائے ہیں, تم اگر 2 لاکھ میں سے تم 50,000 صدقہ میں دو گے پھر تو 1.5 لاکھ بچ جائے گا. تم کیسے ری انویسٹ کرو گے؟ تمہیں ری انویسٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ مال چاہیے. نہیں, یاد رکھیں کیپٹل کبھی نہیں چاہیے ہوتا, یاد رکھیں اللہ کی طرف سے اپرچونیٹیز چاہیے ہوتی ہیں. یہ اللہ ہے جو کہ مواقع پروڈیوس کرتا ہے. تو گیو ارلی صدقہ, اس سنت کو بھی ریوائیو کریں آف گیونگ آؤٹ ارلی صدقہ انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کویسچن میں آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں, and this is going to be very interactive session. What should be the top 3 habits of to start a business? ایک شخص کی جو بزنس کرنا چاہتا ہے اس کی ٹاپ 3 ہیبٹس کیا ہونی چاہیے؟ یو کین آنسر ان دا کامنٹ باکس کہ جو شخص مال کمانا چاہتا ہے, پیسے کمانا چاہتا ہے, اس کی ٹاپ 3 ہیبٹس کیا ہونی چاہیے, یا اس کی ٹاپ 3 اسٹرینتھس کیا ہونی چاہیے, کن 3 چیزوں پہ اس کو فوکس کرنا چاہیے ٹو ارن گڈ اماؤنٹ آف منی ان شاء اللہ تعالیٰ. جی میں پھر کامنٹس بھی پڑھ لیتا ہوں.
Sister Asha Siddiqui کہہ رہی ہیں الحمدللہ I've started doing this since I have been earning money. MashaAllah, barakallah feek sister. Crazy gamer کہہ رہے ہیں to learn. Very good. Crazy gamer آفتاب MashaAllah. آپ crazy gamer کیوں ہیں یار؟ آپ sensible gamer کیوں نہیں ہیں MashaAllah؟ تو کہہ رہے ہیں learning is very good MashaAllah. That's the first answer. Very nice. دھوکہ نہ دیں کسی کو. Okay. Morning person. Okay. مائنڈ سیٹ اچھا ہو. کوشش کریں ویگ اسٹیٹمنٹس نہ دیں. مائنڈ سیٹ کیسے اچھا ہوگا ایک بندے کا؟ وہ کیسے ویک اپ ارلی اینڈ ہارڈ ورک اینڈ ڈیڈیکیشن. اوکے حسنین کہہ رہے ہیں ڈسپلن ویکنگ اپ پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن. ہی شوڈ بی اے مین آف ایکشن. حلال مطلب حرکت میں برکت ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹو گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. ہارڈ ورکنگ ود دعاز. ماشاء اللہ ویری گڈ. اللہ پہ توکل. اوکے یار آپ لوگ بھی نا مولوی دے کے جواب دیتے ہیں. یہاں پہ اگر کوئی کلین شیو انسان بیٹھا ہوتا نا تو آپ لوگ کہتے کہ ہی شوڈ بی ڈوئنگ سم نیٹ ورکنگ اینڈ میٹنگ پیپل ہیئر اینڈ دیئر. آپ نے دیکھا داڑھی والا شخص ہے تو چلو جی توکل کرو اور تقویٰ کرو. ماشاء اللہ. آنیسٹی حلال ارنر. کدھر گیا آپ کا کمنٹ؟ اینڈ جنروسٹی. ویری گڈ ماشاء اللہ. پارٹنر اللہ کو بنائیں. سسٹر ویری گڈ پوائنٹ ماشاء اللہ. ڈیڈیکیشن نالج اینڈ ایکشن. اوکے میں اپنی جو ہے نا تین آپ کو ٹپس بتاتا ہوں. نمبر 1 جو کہ ایک ماشاء اللہ کریزی گیمر نے بھی کہی تھی. نمبر 1 از ٹو انویسٹ ان یور سیلف. دیکھیں ابھی ہم بات کریں تھوڑی دنیاوی طرح سے, ٹھیک ہے. انویسٹ ان یور سیلف. کثرت سے اپنی لرننگ کریں, کثرت سے اپنے اوپر پیسہ خرچ کریں, اپنی گیم کو اٹھائیں. Get exposure how to save taxes, halal way, how to find opportunities, how to invest my money. اصل جو entrepreneurship ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرنسپل اماؤنٹ آپ کے پاس نہ ہو اور آپ لوگوں کے پیسوں سے پیسہ کمائیں. یہ تو آسان ہے کہ ابا جی نے پیسہ دیا اس پہ پیسے بنا لیے, پلاٹ 10 لاکھ کا لے لیا اس پہ 12 لاکھ بنا لیے, تو آسان ہے. Real entrepreneurship is کہ you don't have money and you sell your idea to people, get their investments and earn money. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک آپ اپنے آپ پہ good amount of money خرچ نہ کریں. Learn strategies to do business, learn different techniques to save money and have good profits. Currently کیا چل رہا ہے آج کل معاشرے میں, لیٹسٹ ٹیکنیکس اینڈ اسٹریٹجیز کیا ٹو ارن مور منی. سو انویسٹ یور سیلف, انویسٹ منی ان یور سیلف. ڈونٹ سے کہ میں نے تو ہاں بھائی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ لے لی اور میں نے پڑھی. ڈونٹ سے تو ہاں بھائی میں نے ہاؤ ٹو گیٹ رچ بفور لنچ. تو اس طرح کی یہ بھی بہت تھوڑی چھوٹی انویسٹمنٹس ہیں. سو انویسٹ ان یور سیلف اینڈ گین ایکسپوجر. نمبر 2 از مینٹرشپ. اچھی مینٹرشپ. ایسے لوگ جو کہ دیندار ہیں, جو کہ اچھے اخلاق والے ہیں, دے ہیو گڈ اینڈ گریٹ ویلیوز, اور جو کہ اچھے طریقے سے انہوں نے مال کمایا ہے. کیونکہ ایک جو مینٹور ہے نا وہ سبحان اللہ ساری زندگی کا ایکسپیرینس جو ہے نا آپ کے سامنے کچھ نصیحتوں میں رکھ دے گا. ایک جو اچھا مینٹور ہے وہ 100-200 کتابوں کا جو سمری اور جو کرکس ہے وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا. ایک اچھا مینٹور آپ کو اندھیرے میں گائیڈنس دیتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مینٹور تھے وہ جبریل علیہ السلام تھے, جو کہ ان کو مختلف ٹف سچویشن میں گائیڈ کرتے تھے with the help of and with the aid of Allah subhanahu wa ta'ala. تو everybody has to have a mentor. صحابہ کے مینٹور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ٹھیک ہے. تو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام قرآن ہیں اور صحابہ کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پوری امت کے امام صحابہ ہیں, اس طرح ہمارا بھی مطلب اس پوائنٹ میں ٹیچر ہمیشہ ہونا چاہیے اور اچھا مینٹور ہمیشہ ہونا چاہیے لائف میں, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے دے. اینڈ ہی شوڈ ناٹ بی منی لور مینیاک. ہی شوڈ بی اے پرسن جو کہ واقعی میں آپ کو صحیح راستے کی طرف وہ دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطلب دین کو پرائورٹی سکھائے اور پھر آپ کو بتائے کہ کس طرح سے وہ کرنا ہے. اور تیسری جو ٹپ ہے وہ ہے ارلی چیریٹی, جس کے بارے میں ابھی میں نے بات کی, ٹو ارن گڈ اماؤنٹ آف منی ان یور لائف, ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویلتھ کو کتنی امپورٹنس دی ہے, جو مال ہے کتنی امپورٹنس دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مال کو. اپروکسیمیٹلی آئی ہیو ناٹ کاؤنٹیڈ دا اماؤنٹ, لیکن اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں 100 سے زیادہ آیات میں ویلتھ مینجمنٹ کا ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس مال کی امپورٹنس ہمیں بتائی ہے. ایک جگہ پہ فرمایا ولا تو سفہاء اموالکم, اور مت اپنا مال دو سفہاء کو, جو لوگ
انٹلیکچوئل ہیں, جو لوگ تھوڑے سے فولش لوگوں کو اپنا مال مت دو. الذی جعل اللہ لکم قیاما, جس رب نے تمہارا جو مال ہے تمہارے لیے قیامن بنایا. قیامن مینس تمہارا سسٹینر بنایا ہے, تمہیں قائم کرنے والا بنایا ہے. تمہیں بات پتہ کہ چلتی ہے اس میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مال ہے نا, یہ ہماری بیک بون, ایک طرح سے ہمیں سپورٹ کرنے والا بنایا ہے, جو کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں مال کو امپورٹنس دے رہے ہیں کہ جو مال ہے نا تمہارا, اٹ ول گیو یو سپورٹ. یہ تمہاری کمر کو سیدھا رکھے گا, تمہیں زندگی میں چلانے کے لیے تمہارے لیے آسانی کرے گا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ الذی جعل اللہ لکم قیاما, کہ اللہ کی ذات ہے تمہیں یہ تمہارے لیے قیامن بنایا ہے, تمہارے لیے سپورٹر سسٹینر یہ چیز بنائی ہے. ایک اور قرآن میں آتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, کہ بے شک اللہ ہی رزاق ہے, ذو القوۃ المتین, بہت طاقتوں والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ مال کی امپورٹنس بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ مال کتنا امپورٹنٹ ہے, اور پھر اس کی نسبت جو ہے کسے کر رہے ہیں, اپنی طرف کر رہے ہیں, کہ مال جو ہے نا تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے اور تمہیں زندگی میں چلانے کے لیے ضروری ہے, لیکن ہمیشہ مال دینے والے کو کبھی نہیں بھولنا تم نے. اور اہل سنہ والجماعہ کا جو فرقۃ ناجیہ ہے, جو طائفۃ منصورہ ہے, which is the middle path والا جو راستہ ہے, وہ توکل کرتا ہے, وہ تواکل نہیں کرتا. توکل اور تواکل میں ڈفرنس ہے, ٹھیک ہے. دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ میں گھر بیٹھا رہا ہوں سارا دن اور مصلی پہ بیٹھا ہوں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا رہا ہوں کہ اللہ مال دے, یا اللہ مال دے, اور میں دعائیں کرتا رہوں اور مصلی پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتا ہوں, اور تقویٰ بھی اختیار کروں, سب کچھ کروں, لیکن میں ہلوں نہیں, محنت نہ کروں. یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ میں اللہ سے مانگوں ہی نہیں, اور میں ساری ریلائنس میری اپنے باس پہ ہو, میرے اپنے کانٹیکٹس پہ ہو, میرے اپنی سی وی دینے پہ ہو, اور میں اللہ تعالیٰ سے بات ہی نہیں کر رہا, میں تقویٰ اختیار ہی نہیں کر رہا, میں توکل نہیں کر رہا, میں اللہ سے دعا ہی نہیں مانگ رہا. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں. جو توکل ہے نا وہ بیسیکلی اٹ از پوٹنگ یور ایفرٹ اینڈ دین ریلائنگ اپون اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اپنی محنت کرنا, جستجو اور کوشش کرنا, اور پھر نظریں کہاں ہونا, محنت پہ نہیں, اللہ کی ذات ہے, یا اللہ آپ نے مجھے رزق دینا ہے. دس از توکل, دس از توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہمیں سبب کو نہیں بھولنا چاہیے اور مسبب کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. اہل سنہ والجماعہ کا منہج یہ ہے کہ سبب کیا ہے, the cause to earn money, میری جاب, میرا بزنس, یا کوئی بھی انویسٹمنٹ ہے جو کہ کاز ہے پیسے کمانے کی, اور مسبب کون ہے, the one who has provided the cause, جس نے مجھے یہ کاز دی ہے, مجھے یہ اپرچونٹی دی ہے, وہ مسبب ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ان دونوں کو نہیں بھولنا. اگر ہم سبب کو صرف پکڑ لیں گے, مسبب کو بھول جائیں گے, ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اگر ہم صرف توکل کریں گے اور صرف دعائیں کریں, کوئی ایفرٹ نہیں کرے, کوئی محنت نہیں کرے, کہ ہاتھ نہیں مال رہے ہو گھر میں. ہم جی عمر بن خطاب کے دور میں کچھ لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ صبح کا ٹائم تھا, ارلی مارننگ کا, جس میں لوگ بازار میں اپنے کام شام کر رہے ہوتے ہیں. تو عمر بن خطاب آیا اور کہا تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نحن متوکلین, ہم لوگ وہ ہیں جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں. تو انہوں نے اپنا درہ اٹھایا اور مارنا شروع کیا ان کو, نکلو یہاں سے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ مدینہ کے جو درخت ہیں وہ پیسے نہیں اگاتے, اور تمہیں پتہ ہے کہ جو مدینہ کی جو بارش ہوتی ہے وہ سونے چاندی کی بارش نہیں ہوتی. تو گو اینڈ ارن منی, دس از ناٹ توکل کے بیٹھ جانا. ٹھیک ہے, سو وی ڈونٹ اگنور دا سبب اینڈ دا مسبب. اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ can give it to you without you working for that. He can give it to you without you working for money, but he has commanded you to work for it. یہ ڈفرینس ہے جو ہمیں سمجھنا ہے انشاءاللہ ویلتھ مینجمنٹ کے ٹاپک میں. اللہ ہمیں دے سکتے ہیں مال بغیر ہلے بھی, جیسے مریم علیہ السلام کو دے دیتا. ایکسیپشنز آر ایوری ویئر. زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے دی, مریم علیہ السلام کی والدہ حنا بنت فاقوت کو بغیر باپ کے اولاد دے دی. تو اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں, لیکن اس نے ہمیں کمانڈ کیا ہے فار یو ٹو ورک فار اٹ. حدیث میں کیا آتا ہے, کمال کی حدیث ہے, اس کو یاد رکھیں ہمیشہ, احرص علی ما ینفعک, سیک واٹ از بینیفیشیل, اس کی کوشش کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے, اس کی جستجو کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے. نہیں قدر اللہ ما شاء فعل, جو اللہ نے لکھا ہوا میرے قسمت پہ آ جائے گا, میں کوشش نہیں کر رہا, میں بس بیٹھا ہوں, میں سست انسان. نہیں, اللہ کی میں نے خود کہا احرص علی ما ینفعک, seek gain what is beneficial, واستعن باللہ, اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو, اللہ کی مدد, اس کی نصرت حاصل کرو. ولا تعجز, اور پھر عاجزی مت اختیار کرنا. عاجزی کا مطلب یہاں کیا ہے کہ ہار نہ ماننا, ہار نہ مان لینا, اپنی ڈیڈیکیشن کو چھوڑ نہ دینا. یہ مت کہنا کہ نہیں یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا کام. ڈونٹ لمٹ یور سیلف.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حدیث میں نا انسان کو اس کی لمٹ بتائی ہیں. ولا تعجز, ڈونٹ سے کہ آئی کین ڈو دس اور آئی کین ڈو دیٹ. تم ہر کام کر سکتے ہو اللہ کی مدد کے ساتھ, ٹھیک ہے. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ إِنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. لیکن اگر کچھ تمہیں مصیبت آ جائے تو یہ مت کہنا کہ کاش میں نے ایسا کیا ہوتا یا کاش میں نے ویسا کیا ہوتا. وَلَكِنْ قُلْ, اگر ایسا ہو جائے تو کیا کہو, قدر اللہ ما شاء فعل. سیک what is beneficial, اللہ کی مدد حاصل کرو, ہار نہیں ماننی, اور پھر اللہ پہ توکل کرو. اور اگر کچھ غلط ہو جائے تو, کچھ مسئلہ ہو جائے تو پھر کیا کہو, قدر اللہ ما شاء فعل, یہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور وہ ہو گیا. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحَ عَمَلِ الشَّيْطَانِ, کیونکہ لو کہنا نا, فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ, کہ تمہارا لو کہنا, لو is if I have done that, کاش میں وہ کام کر لیتا. this opens door to شیطان, تمہارا شیطان تمہارا کے وسوسہ ڈالے گا تمہارے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. تو strive for حلال. وَأَحْلَ اللَّهُ بَيْعَهُ وَحَرَّمَ رِبَا, جیسا کہتے ہیں اللہ نے کچھ چیزیں حلال کی, کچھ حرام کی ہیں. بیع کو, خرید و فروخت اللہ نے حلال کی ہے, اس کو کماؤ. وَحَرَّمَ رِبَا, اور اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ربا کو. Now coming to some amazing aspect wealth management کا, جو کہ شاید آپ کو کوئی بھی کوئی بھی لیڈرشپ ٹرینر جو کہ نان مسلم ہے, یا کوئی بھی ایسا شخص جو کہ صرف ورلڈلی سبب کو دیکھتا ہے اور مسبب کو نہیں دیکھتا, وہ شاید آپ کو نہ بتائے. لیکن سلف صالحین نے ہمیں کمال کی ٹپس دی ہیں ٹو ارن منی. اور میں آپ کو تینوں کے پوائنٹس بتاتا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ جو آپ لوگوں میں سے نوٹس بنا رہے ہیں ان کو لکھ لیں اور کمنٹ باکس میں ڈال دیں. بیکاز ماشاء اللہ دیر آر سم پیپل جو کہ ماشاء اللہ بہت اچھے نوٹس لے رہے ہیں اور ماشاء اللہ شیئر بھی کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک سسٹر در نیاب ہیں, اور کچھ اور بھی ماشاء اللہ سسٹرز ہیں جو کہ یہ کام کر رہی ہوتی ہے, ماشاء اللہ, اللہ مبارک لہم. تو 3 پوائنٹس. منی کینٹ بی ارنڈ انلیس یو ہیو 3 تھنگس. پیسے نہیں کمائے جا سکتے, مالدار نہیں ہوا جا سکتا جب تک آپ کے پاس 3 چیزیں نہ ہو. نمبر 1 اللہ کی مدد, نمبر 2 گڈ رسپیکٹ, اچھی مارکیٹ ویلیو ہونا, اچھا امپریشن ہونا لوگوں کی نظر میں, اور تیسری چیز لوگوں کا آپ پہ ٹرسٹ کرنا, which is good networking and people having trust in you. اور یہ میں نے تینوں چیزیں کہاں سے لی ہیں, سلف صالحین کی 3 نصیحتوں سے. پہلی نصیحت جس کے بارے میں بات کریں گے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے قدموں میں آئے, واللہ یہ جو میں باتیں کرنے لگا ہوں نا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہ بہت امیزنگ باتیں ہیں, اور جو شخص ان باتوں کو اپنا ایک سامنے مشعل راہ بنائے گا نا, وہ انشاءاللہ بہت کامیاب ہوگا لائف میں. پہلی چیز, من عمل للآخرہ کفاہ اللہ دنیاہ, جو شخص آخرت کے لیے کام کرتا ہے, اپنی پرائورٹی آخرت کو رکھتا ہے, اپنی نظریں اس کی انزائٹی آخرت ہوتی ہے, کفاہ اللہ دنیاہ, اللہ اس کی دنیا کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے کاموں کا بندوبست کر دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی پرائورٹی آخرت رکھنا, گیو اٹ اٹس ریشو. جتنا ٹائم آخرت میں رہنا ہے اتنا ٹائم اس کو دینا, جتنا ٹائم دنیا میں رہنا ہے اتنا ٹائم دنیا کو دینا. I'm not saying کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ جنگل میں چلے جاؤ اور صرف اللہ اللہ کرو, یا مسجد میں اپنے آپ کو بند کر لو اور صرف اللہ اللہ کرو. I'm saying give priority to آخرہ, اور دنیا کے کاموں کو بھی ٹائم دیں, لیکن اتنا دیں جتنا وہ ڈیزرو کرتی ہے. جو شخص تھوڑی ایفرٹ دنیا کے لیے بھی کرے اور آخرت اپنی پرائورٹی رکھے, اس کا مطلب کیا ہے, جب وہ بزنس میں, فار ایگزامپل سے پراپرٹی کا بزنس ہے, اس کے پاس کوئی ڈیل آئی ہوئی ہے, کوئی ایک شخص آ رہا ہے جو بڑا امیزنگ سا پلاٹ لے رہا ہے جس میں آپ کو 10 لاکھ کا پروفٹ ہو رہا ہے, اور وہاں سے آپ کو آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, تو آپ کہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. آئی نو یو آر امپورٹنٹ کلائنٹ, لیکن وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ سبب ہو سکتے ہیں لیکن مسبب الاسباب وہ ذات ہے, میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ آئیں ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیں اور پھر انشاءاللہ ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں. چاہے وہ ناراض ہو جائے اس کو چھوڑ دیں اللہ اپنے رب کی رضا کے لیے, یا اپنے امپلائی کو بٹھا جائیں کہ یار وہاں پہ نماز ہے, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں, اس کے بعد جو جماعت ہوگی 15 منٹ بعد والی تم اس میں پڑھ لینا, میں پھر آ جاؤں گا. تو یو کین میک اے میل ڈیل. جو شخص آخرت کو پرائورٹیز رکھتا ہے, اللہ اس کے دنیا کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ابن آدم, یہ آپ اور میں ایسے سنیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو کہہ رہی ہے, یا ابن آدم, اور یا ابن آدم کی جگہ اپنا نام لگا لیں, تفرغ لی عبادتی, تم اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کرو, اپنا ٹائم نکالو میرے لیے, میری عبادت کے لیے.
املا صدرک غنن واسد فقرک، میں تیرے دل کو نا غنی کر دوں گا، تمہارے دل کو میں مالدار کر دوں گا، واسد فقرک، اور تمہاری فقیری کو تم سے چھین لوں گا، تم سے دور کر دوں گا، فقیری کو تم دیکھو گے نہیں اپنی لائف میں۔ اصل جو غنا ہونا ہے نا، اصل جو تونگری ہے، اللہ کے نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى القلب، زیادہ مال ہونا، غنا ہونا کثرت العرض میں نہیں ہے، زیادہ کیش ہونے میں نہیں ہے، زیادہ بینک بیلنس اور زیادہ بڑی بینک سٹیٹمنٹ ہونے میں نہیں ہے، ولکن الغنا غنى النفس او غنى القلب، کہ غنا جو ہے نا، جو تبنگری ہے، جو سیلف سفیشنسی ہے، جو انڈیپینڈنس ہے، جو کہ ایک وہ فیلنگ ہے نا کہ یار میری پوری دنیا ہے میرے پاس، I have everything in this life. You know, happiness is a state of mind. It is not in cash. میں ایک آج ہی پکچر دیکھ رہا تھا جس میں ایک لڑکا تھرڈ پوزیشن پہ کھڑا تھا اور چیخ رہا تھا خوشی کے ساتھ، اور ایک بچہ فرسٹ پوزیشن پہ کھڑا تھا اور وہ تھرڈ والے کو دیکھ کے رو رہا تھا۔ تو ہیپینس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ، غنا از اے اسٹیٹ آف ہارٹ، کہ زیادہ مال میں نہیں ہے اصل غنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑی غنی شخص تھے، اور مال کتنا تھا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب آتا پوری کی پوری ویلیز بکریوں سے بھری ہوئی لوگوں کو دے دیتے۔ کہتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا ہے، میں 3 دن سے زیادہ نہ لگاتا اللہ کے راستے میں، سب کا سب خرچ کر دیتا۔ اور احد پہاڑ کوئی ایک پہاڑ نہیں ہے، اٹس اے لانگ پہاڑ۔ اگر آپ مدینہ جائیں اور دیکھیں پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا پہاڑ ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو غنی کر دیں گے اور تمہاری فقیری کو تم سے دور لے جائیں گے۔ اور پھر ایک وارننگ دیتے ہیں، آپ کا اور میرا نام یہاں پہ ڈالیں، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اپنا نام ڈالیں، یا طٰہٰ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک، میں تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، اور پھر کیا ہوگا؟ تم فقیری سے دور ہو جاؤ گے؟ نہیں، ولم اسد فقرک، اور میں تم سے فقیری کو دور بھی نہیں کروں گا۔ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں جس نے یہ دنیا آسمان، جس کے ہاتھ میں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کے خزانے ہیں، جس نے کافروں کو بھی سارا مال دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا کی قدر ہوتی نا، اللہ تعالیٰ مچھر کے پر سے بھی کے برابر بھی قدر ہوتی اس دنیا کی، اللہ کفار کو ایک گھونٹ نہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مال دیا کفار کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ آپ اور مجھے بھی نا مالدار بنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ڈزنٹ ویلیو دس ورلڈ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے لیے عبادت تو کرو، پھر دیکھو میں تمہیں کس طرح غنی کرتا ہوں، تمہیں کس طرح مالدار کرتا ہوں۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، تو نے ایسا نہ کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تمہارے ہاتھوں کو میں کاموں سے بھر دوں گا، you will be so busy، تم 9 to 5 کر رہے ہوگے، تم ملٹیپل جابس کر رہے ہوگے، تم نائٹ شفٹ لگا رہے ہوگے، تم 5-6 بزنس کھول کے بیٹھے ہوگے، وَلَمْ أَسَدُ فَقْرَكَ، اور پھر بھی نا تمہارے سے فقیری کو میں دور نہیں کروں گا، تم پھر بھی فقیری رہوگے، تم پھر بھی فقیری سے ہی ڈرتے رہو گے، تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا اپنی ہیلتھ کے لیے، تمہارے پاس ٹائم نہیں بچے گا اپنی فیملی کے لیے، تمہارے پاس ٹائم نہیں بچے گا کہ تم اس مال کو جو تم کما رہے ہو اپنے پہ خرچ کر سکو، تم اس حالت میں موت آ جائے گی اور تم فقیری سے کبھی نجات نہیں پاؤ گے۔ اللہ اکبر، کتنی یہ کمال کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں نے آپ سے شیئر بھی کی تھی کچھ عرصہ پہلے، من اصبح والدنیا اکبر ہمہ، جس نے صبح کی اور دنیا اس کا سب سے بڑا ہم اور غم ہوئی، شتت اللہ علیہ شملہ، جس نے صبح کی اور all what he fears is poverty، his دنیا، کہ میری جاب میری انویسٹمنٹ، میرا پیسہ، میری دنیا کی لائف، میرا جو مال تھا یا میری جو میٹنگز تھیں، اس کو پرواہ نہیں فجر چلے گی، اس کو پرواہ نہیں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میری کل کی نمازیں رہ گئی ہیں، وہ آخرت کی فکر نہیں کرتا، وہ شتت اللہ علیہ شملہ، اللہ سے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، وجعل فقر بین عینیہ، فقیری کو اس کے آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں، ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی تھی، ومن اصبح والآخرۃ اکبر ہمہ، اور جس نے صبح کی اور آخرت اس کا سب سے بڑی انزائٹی ہوئی، مطلب میں نے یا اللہ آخرت کے لیے کچھ بھیجنا ہے، میں نے آخرت کے لیے کچھ کمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو تم نے کل کے لیے کیا بھیجا، اپنے لیے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا۔ تو یہ شخص پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا اپنے رب کے لیے،
اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، غنا اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. ہی از ریچسٹ مین ان دی فیس آف دس ارتھ. وجمع علیہ شملہ، تمام کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، اس کے کام آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں. واتت الدنیا وہی راغمہ، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کے آتی ہے. یہ ایک میں نے ایک ویڈیو میں ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین کیا، وچ از آئی تھنک دا مارننگ ہیبٹ آف ہائیلی سکسیزفل پیپل. اس میں آپ انشاءاللہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں تم یہ کام کرو، میں تمہیں غنی کر دوں گا. تم نے اپنے آپ کو آخرت کے لیے فارغ نہ کیا، میرے لیے فارغ نہ کیا، تو میں تمہیں بھلا دوں گا اور تم فقیری میں رہو گے. امام حسن البصری نے بھی یہ کہا نا کہ یا معشر شباب اعملوا للآخرہ، اے ینگ مین، او ینگ پیپل، فار دا آفٹر، آخرت کے لیے کام کرو. کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا، ان کو اللہ نے دنیا بھی دی، آخرت بھی دی. لیکن جن لوگوں نے صرف دنیا کے لیے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا تو دی لیکن آخرت کبھی نہیں دی. اٹس از ویری ایزی فار اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو ٹیک کیئر آف آر دنیا. ایک اور اس پہ کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کا سب سے بڑا ہم آخرت ہوا، اللہ اس کے دنیا کے ہموم اور انزائٹیز کو، پریشانیوں کو سنبھال لیں گے، آخرت کی پریشانیوں کو سنبھال لیں گے. لیکن جس کا سب سے بڑی انزائٹی دنیا کی زندگی ہوئی، لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلک، اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ جس وادی میں چاہے جا کے مر جائے. کوئی ڈپریشن، کوئی انزائٹی، کوئی فکر اسے کھا جائے اور وہ جہاں جا کے مر جائے، اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنانا. دوسری نصیحت جو سلف صالحین کیا کرتے تھے وہ یہ کہ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو شخص اپنے سیکرٹ افیئرس کو، اپنی سیکرٹ لائف کو، اپنی پرائیویٹ زندگی کو کی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ اس کے پبلک میٹرز کی اصلاح کر لیتا ہے. آپ لوگوں میں اپنے نام کی محبت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے اچھے نام سے جانیں، تو آپ پرائیویٹ لائف کو خالص کر لیں اللہ کی رضا کے لیے. گناہوں سے بچ جائیں پرائیویٹ لائف میں، سیکرٹ سین سے بچ جائیں، بیکاز ایوری ون لوز ٹو بی لوڈ اینڈ پریزڈ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرا اچھا ذکر جاری کر دے آنے والی نسلوں میں. اور اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور ہم درود پڑھتے ہیں ان پہ ہر نماز میں. تو اٹ از گڈ ٹو لو فار یور سیلف کہ لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر اپنی پرائیویٹ لائف کو پاک کر لیں اور صاف ستھری کر لیں اللہ کی رضا کے لیے. یہ کام لازمی کریں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے عیوب کو اور غیوب کو. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم تو جانتے ہیں کہ تمہارا نفس تم سے کیا وسوسہ کرتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوا يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تم چاہے اپنے دلوں میں کچھ بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. تو اپنے دلوں کو پاک کر لیں، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں، اپنی پرائیویٹ لائف کو پاک کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کی پبلک لائف کو بھی سنبھال لے گا اور اس کو پاک کر لے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں جو اکیلے میں، تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہیں. الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اکیلے میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو شخص غیب میں، تنہائی میں، اکیلے میں رحمان سے ڈر گیا، اس کو بنا دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور ایک صاف ستھرا قلب سلیم لے کے آیا، ایک ساؤنڈ ہارٹ لے کے آیا، یہ شخص اصل کامیاب ہے. ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ know that if people are impressed by you, they are in reality they are impressed by the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala covering your sins. اللہ تعالیٰ کے ستار ہونے سے وہ محبت کر رہے ہیں، اللہ کے ستار ہونے سے وہ امپریس ہیں، اصل میں تمہارے سے وہ امپریس نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے جتنے خوبصورتی سے تمہارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، لوگ اس وجہ سے تمہارے سے امپریس ہیں. اور اللہ کے ستار ہونے کا اصل جو خوبصورتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ستار ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر چیز پبلک کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. زکریا علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے بالکل تنہائی میں کی تھی، کہا تھا اذ نادى ربه نداء خفیا، بالکل سیکرٹ پریئر جو انہوں نے مانگی تھی، نداء خفیا، خفیہ دعا مانگی تھی. اللہ نے ان کو ہزاروں سال بعد پبلک کر دیا، اور آج ہم قرآن میں پڑھتے ہیں جو بھی انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے اولاد چاہیے. مریم علیہ السلام کی والدہ حنا بنت فاقود، جس کو کرسچنز سینٹ اینی بولتے ہیں، ان کی جو انٹینشن تھی، جو کہ دل میں کی گئی تھی، خالص تھی، اللہ نے اسے پبلک کر دیا. اور آج ہم جانتے ہیں جن نے کہا تھا کہ اللہ اگر مجھے اولاد ہوئی میں آپ کے لیے وقف کروں گی اسے.
تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پبلک کر سکتے ہیں. دا کوشچن از واٹ از مائی اینڈ یور سیکرٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. واٹ از آر سیکرٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جو کہ قیامت کے دن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے عیاں کرے اور مجھے بتائے کہ ہم نے تمہیں اس لیے لوگوں سے بلند کیا. 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا نا, ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا, اپنے گناہوں کو یاد کیا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. This was his secret. So what is my and your secret with Allah subhanahu wa ta'ala if we want to have public respect? ٹھیک ہے, جب پبلک رسپیکٹ ہوگی تو پھر ہی اللہ تعالیٰ رزق دیں گے. اور تیسری نصیحت, من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس. جو اپنے اور اللہ کے بیچ میں افیئرس کو سدھار لیتا ہے, اللہ تعالیٰ بندے اور لوگوں کے بیچ میں افیئر سنبھال لیتے ہیں. آپ اس کنیکشن کو ٹھیک کر لیں, اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ کنیکشن کو آپ کو ٹھیک کر لے گا. آپ نے یہ خراب کر دیا, یہ بھی خراب ہو جائے گا. یاد رکھیں اس بات کو. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے نا, تو اس کا ایول ایفیکٹ ہم اپنی بیوی میں, اپنے بچوں میں اور اپنے رائڈنگ بیسٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری نافرمانی کر رہے ہیں. the core of our good relations it is in this نصیحہ, من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس. کہ جو شخص اپنے اور اللہ کے بیچ میں معاملات کو صحیح کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے بیچ میں معاملات کو صحیح کر لیتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بات مانے, آپ کی اولاد نیک ہو, آپ کی اولاد کا فیوچر سیکیور ہو, تو ان کے لیے لاکھوں کروڑوں بینک بھی نہ چھوڑ کے جائیں, بلکہ کیا چھوڑ کے جائیں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. سورہ کاف میں جب تیسرا شخص تھا جس کے بارے میں 2 انبیاء یا ایک نبی اور ایک ولی, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام, دیوار بنا رہے تھے, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کیوں کر رہے تھے وہ, کیوں کام پہ لگایا 2 انبیاء کو یا ایک نبی اور ایک ولی کو اولاد کی خدمت کے لیے؟ کیونکہ اس کا باپ نیک تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے تو پھر آپ نیک بن جائیں, ہم نیک بن جائیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. جبریل علیہ السلام کی حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں, وَنَادَ جبریل, جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, تم بھی فلاں سے محبت کرو, اور پھر تمام ڈویلرز آف ہیونز کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیتے ہیں. اور آسمان کی مخلوق جو کہ نورانی مخلوق ہے, فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں, اور تمام دنیا کے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں, اور فرشتے ان کی زبانوں پہ بولتے ہیں اور ان کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں, بلاتے ہیں جبریل کو, میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں, تم بھی فلاں سے نفرت کرو, اور پھر تمام ملائکہ میں اس بندے کی نفرت کو ڈال دیا جاتا ہے, اور تمام ملائکہ اللہ کی مخلوق ان سے نفرت کرتی ہے, اور پھر اس دنیا میں آ کے بھی لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی نفرت ڈال دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لے اور عمل صالح کیے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے, ان کی جو ہے نا ان کی کمال کی زندگی ہوگی. تو اسلام میں جو ویلتھ مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے نا, وہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم نے مال کمانا کہاں سے اور خرچ کہاں پہ کرنا ہے. قیامت کے دن 4 سوال کیے جائیں گے ہر انسان سے, اور جب تک ان سوالات کا جواب نہیں دے گا وہ اپنے قدم نہیں ہلا پائے گا. اور سب سے جو امپورٹنٹ ایک سوال کیا کیا جائے گا, ان 4 میں سے ایک سوال وعن مالہ, اس کے مال کے بارے میں, این اکتسبہ, کمایا کہاں سے, وفیما انفقہ, اور خرچ کیسے کیا. تو ہماری ارننگ اور ہماری اسپینڈنگ کے حوالے سے ہمیں سوال کیا جائے گا. اور یہ جو مال ہے نا, یہ ہمارے لیے ویکنس بنایا گیا ہے, ٹیسٹ بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحِرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اللہ تعالیٰ نے یہ جو گھوڑے, مال, چاندی, اولاد, یہ ہمارے لیے زینت بنائی ہے, اٹریکشن بنائی ہے, لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہے واللہ عندہ حسن المآب, کہ جو اللہ کے پاس ہے آخرت میں, اصل وہ چیز ہے. یہ ڈسٹریکشنز ہیں, اصل جو اٹریکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو کہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تم مال سے بہت محبت کرتے ہو اور جمع کرنے کی بہت محبت رکھتے ہو. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ, تم نے کمپٹیشن, ورلڈی کمپٹیشن نے تمہیں بزی رکھا, حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ, جب تک تم اپنے قبروں میں نہ پہنچ گئے. اللہ کے نے فرمایا کہ ایک آدم کی اولاد کے لیے اگر اس کو ایک وادی بھی دے دی جائے نا سونے کی, وہ دوسری خواہش کرے گا. ہمارا پیٹ کبھی نہیں بھرتا,
پھر فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی، حتی زرتم المقابر، جب تک تم قبر کی زیارت نہیں کر لیتے ہو. یہ اللہ کی میں نے حدیث میں فرمایا کہ جب تک قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. سو وی ہیڈ ٹو اسٹاپ دس گریف. اور یہ جو ایک گریڈ ہے نا، ہم نے اس کو روکنا ہے اور کہنا کہ بس وی شوڈ ہیو اے اسٹاپ. مال کمائیں لیکن ایک لمٹ میں کمائیں، ایک لمٹ میں کمائیں. ہاں اگر آپ کے پیور انٹینشن ہے اور آپ اپنے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس پہ ہیں کہ میں I'll give maybe 70% اور 100% in صدقہ اور maybe 50% صدقہ, then earn as much as you want. لیکن جو شخص صرف کثرت سے اکٹھے کرنے کے لیے کما رہا ہے، اس کو میری نصیحت یہ ہے کہ he should have a stop. اس کو رکنا چاہیے اور اس کو جو ہے نا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. لیٹ می چیک کوئی بلاک تو نہیں ہو گیا. اوکے اٹس فائن. اوکے تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کی میں نے بد دعا کی ایک شخص کے لیے. کیا فرمایا؟ May the slave of dinar and dirham perish. عبد دینار و عبد درہم کے لیے اللہ کے نبی نے بدعا کی کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے جو شخص پیسے کا غلام ہے، پیسے کا پجاری ہے، سارا دن رات بس پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے. حدیث کنٹینیوز اور فرمایا، میں پیرافریز کر رہا ہوں، اگر اس کو مال دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، خوش ہوتا ہے. اگر اس کو مال اللہ تعالیٰ اسے روک لیتے ہیں، کچھ کام کر لیتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے. آئے ہائے ہائے. سورہ فجر میں کیا آتا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَقَالَ رَبِّ أَكْرَمَنِ. جب اس کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں اور مال دیتے ہیں، آنر دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا جی، ماشاءاللہ بڑی بات ہے جی، بڑا کمال کا بزنس پھول رہا ہے جی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. لیکن وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. کہ جب اللہ تعالیٰ اس کا مال کو تھوڑا روکتے ہیں اور کم کرتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. بس جی کیا کریں، پتہ نہیں حالات خراب ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا یا کیا ہو، مطلب دے آر اینگری. اللہ کے میں بدعا کی. پھر فرمایا لیٹ ہم پیرش اینڈ لیٹ ہم ریلیپس. اور پھر اور بدعا کی اور کہا کہ if he is pierced with a thorn، اگر اسے کانٹا چبھے تو کاش وہ کسی کو نہ ڈھونڈے جو اس کو اس کانٹے کو نکالے. نفرت کا اظہار کیا عبد الدینار اور عبد درہم سے، جو صرف پیسے کی محبت کرتا ہے اور صرف پیسے کرتا رہتا ہے، اور اس کا اور کوئی رب نہیں ہے، اس کا اور کوئی جو ہے نا مالک نہیں ہے، وہ صرف پیسے اس نے رب بنایا ہے. افرأیت من اتخذ الہ ہوا. کیا آپ نے دیکھا نہیں اس بندے کو جس نے اپنی الہ، اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا؟ تو یہ جو مال ہے نا، یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ مال کا دینا بھی اللہ کا ٹیسٹ ہے اور مال کا لینا بھی اللہ کا ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ. اگر ہم اس کو رزق دیتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، رزق دے کے وہ کہتا ہے اللہ نے مجھ پہ احسان کیا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں رزق چھین کے، پھر وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. تو دونوں ٹیسٹ ہیں. رزق دینے کا ٹیسٹ کیا ہے؟ جب نعمت آتی ہے تو یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، شکر ادا کرنا، جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں. لیکن جب رزق واپس لے لیے جاتے ہیں تو پھر انسان غصے میں آ جاتا ہے. یہ ٹیسٹ جہاں پہ اکثر لوگ فیل ہوتے ہیں. دونوں حالات میں قدر اللہ ما شاء فعل، الحمدللہ علی کل حال، یا اللہ آپ کا ہر حال میں شکر ہے. اللہ تعالیٰ لازمی ہر شخص کو آزمائیں گے. تو the biggest fitna of امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is wealth. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالِ. کہ بے شک ہر امت کا فتنہ، ہر امت کے لیے فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے. واللہ آپ دبئی چلے جائیں، واللہ آپ یو ای چلے جائیں، آپ جا کے دیکھیں ایسے ملک میں، ایون پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں، ہر بندہ میرے پاس زیادہ آ جائے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. میں زیادہ، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس وہ کیوں نہیں ہے، اس کے پاس میں بس یا اللہ مجھے تو یہ گاڑی دے دے یا یہ بائک دے دے، پھر دیکھ میں تجھے خوش ہو جاؤں گا. اور جب یہ آتا ہے تو پھر فلاں شخص سے بات، اس سے بہتر بائک ہے، یا اللہ مجھے وہ دے دے. انسان کبھی خوش نہیں ہوتا. انسان ایسے پیدا کیا گیا، خلق الانسان ہلوعا، ایسا انسان پیدا کیا گیا. تو ان دنیا we look at the ones below us and in deen we look at the ones who are above us. ہم اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھتے ہیں دین میں، اور دنیا کے حساب سے ہم اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں بہترین نصیحت، یا ایھا الذین آمنو، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنو لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کرنے پائیں، تمہارا بزنس میں اتنا زیادہ انوالومنٹ اللہ سے دور نہ کرنے پائے تمہیں کہ تم نماز پڑھنا ہی چھوڑ دو، کہ تم اللہ کو یاد کرنا ہی چھوڑ دو، تم صدقہ خیرات دینا ہی چھوڑ دو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تم جاننا چاہتے ہو لوزرز کون ہے؟ جس نے ایسا کیا وہی لوزر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے رزق دیا نا، کیسا مطلب اتھارٹی، پاور، جب ملکہ سبا کا تخت سامنے آ گیا، بالکل ایسے یہ مائٹ ہے نا ایک بندے کی، اس نے کچھ خواہش کی تو فوراً سے بلنک آف این آئی سے پہلے سامنے آ گیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل اور کرم ہے۔ کیوں؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ مجھے وہ ٹیسٹ کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں جی مجھ سے ہے کوئی بڑا بادشاہ، ہاں جی جناب ہم جیسا ہے کوئی نہیں، اشکر ام اکفر، کہ میں اور جھک جاتا ہوں یا میں بوسٹ کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے شکر کیا بے شک اس نے اپنے ذات کے لیے شکر کیا، اپنے ذات کو فائدہ پہنچایا۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، جس نے کفر کیا تو رب تو بہت زیادہ غنی ہے، بہت زیادہ کریم ہے۔ لیکن قارون اس کے اپوزٹ ہے۔ قارون نے کیا کہا؟ قال انما اوتیت علی علم عندی، کہ بے شک یہ تو میرے پاس جو نالج تھا نا، دیکھیں میں نے محنت کی تھی، میں آئی می مائی سیلف، میں نے محنت کی۔ یہ انسان نا قارون جیسا ہوتا ہے جو کہ لوگوں پہ خرچ نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ لوگوں نے کیا کہا کہ ہائے قارون جیسا ہمارے پاس کاش مال ہوتا، جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے۔ اور پیپل آف نالج، جو نالج والے ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ بے شک آخرت کا جو ثواب اور اجر ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ لوگ آج کیا کہتے ہیں کہ they see people like، اللہ معاف کرے، Dan Bilzerian and people like bad people, filthy people, kuffar, and they see people like they are non-Muslims, they have rich money، مسلمان خواہش کرتے ہیں کاش پن جیسا ہوتا۔ سبحان اللہ، آپ کے پاس اسلام ہے، اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور اسلام ہو، اس کے پاس سب کچھ ہو اور اسلام نہ ہو، آپ بہت ہزاروں لاکھوں درجے بہتر ہیں اس بندے سے۔ صرف کچھ انتظار ہے، کچھ صبر ہے، اور پھر اس کی اصل برکتوں کا پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہاؤ ٹو ٹیکل دس فتنہ آف مال اینڈ ٹیمپٹیشن، کہ مال آ جائے، بائی گیونگ اٹ صدقہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس طرح سے ہمیں اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو مال میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وی آل وانٹ ٹو انویسٹ آور منی، رائٹ، وی آل وانٹ ٹو سیکیور آور فیوچر، رائٹ۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار بینک میں پیسہ نہیں ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں انویسٹ کر دو۔ انویسٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہاں انویسٹ کرنا ہے۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جیسے 7 اس کی جو ہے نا ایک شاخیں ہیں، اور ہر شاخ پہ 100 اس کے دانے نکل آئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جو بیر منیمم انویسٹمنٹ کا ریٹرن ہے نا، جو آخرت کے لیے، وہ 700 گنا دیتے ہیں منیمم انویسٹمنٹ کا ریٹرن، 700 ٹائم، جو صدقہ کے بارے میں آتا ہے 700 ٹائمز۔ اور جو اصل پرنسپل اماؤنٹ ہے اسے کیا بنتا ہے؟ ما نقصت صدقۃ من المال، مال صدقہ جو ہے نا مال میں کمی نہیں کرتا۔ پرنسپل انویسٹمنٹ آپ کی جو کیپٹل ہے وہ وہیں کا وہیں ہے، اصل جو پروفٹ ہے وہ 700 ٹائمز ہے۔ کون سی ذات ہے جو اتنی انویسٹمنٹ دیتی ہے؟ لوگ ایپل کے شیئرز جب لے رہے تھے نا، تو جب انہوں نے کچھ نے لیے کچھ نے نہیں لیے، اور جو ایپل ایک بوسٹ آیا اور ایپل پوری دنیا میں چھا کر پھیل گیا، تو اس کے شیئرز جو ہے نا 50 ٹائمز 100 ٹائمز ملٹیپلائی ہو گئے، زیادہ ہو گئے۔ تو لوگ پچھتاتے ہیں کاش ہم ایپل کے شیئرز لے لیتے۔ سبحان اللہ، 50 ٹائمز 70 ٹائمز، یہاں 700 دفعہ اللہ تعالیٰ بیر منیمم پروفٹ دے رہے ہیں۔ ہے کوئی صدقہ کرنے والا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو، تم جنت کو تب تک نہیں پا سکتے جب تک تم وہ مال خرچ نہ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا، جسے تم محبت کرتے ہو۔ طلحہ بن عبید اللہ غالباً یہ صحابی تھے، انہوں نے چلے گئے اپنے باغ میں، جو کہ فیمس باغ تھا مدینہ کا، بیروحا، مسجد نبی کے بالکل سامنے، اور بلا لیا بیگم کو کہ اب یہ مال ہمارا نہیں رہا، اب میں نے یہ آیت سنی ہے، میں اللہ کے نبی کو دے رہا ہوں، اور کہا یا رسول اللہ میں آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، کیا بہترین انویسٹمنٹ کیا تم نے، کیا بہترین انویسٹمنٹ کیا۔ ابو دہدا
ابو دہدا رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ نہیں تھے، ابو دہدا، کیا بہترین انویسٹمنٹ کیا تم نے، اور اپنے خاندان میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دو۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ہر سال حج کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو 1 مہینے کے لیے سپورٹ کر دوں۔ یہ فرض حج کے علاوہ بات کر رہے ہیں کہ نفلی حج سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کسی کو صدقہ کر دوں، مطلب دونوں نیکی کے اجر، لیکن سپورٹ کرنا اپنے مسلمان بھائیوں کے بہنوں کو۔ جو شخص دیکھیں، ہم آج کل مجھے بہت سارے کویشچن آتے ہیں کہ دل سخت ہے، رونا نہیں آتا، ایمان فیل نہیں ہو رہا، کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہے، میں کیا کروں؟ میرے دل میں ایک ہارڈنیس ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تم یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تم یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، خرچ کریں۔ دعوا مرداکم بصدقہ، لوگ کووڈ-19 سے پریشان ہیں، اللہ کی میں نے علاج بتا دیا، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو۔ اچھا جی، آخری کوئک 9 points quickly to earn money, to earn lots of money، ٹھیک ہے، with the help of اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ میں آپ کو ڈیوائن ٹپس بتا رہا ہوں، ڈیوائن ٹپس جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ نمبر 1 از، آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں اور کوئکلی بتا رہا ہوں کیونکہ ٹائم کافی اوپر ہو گیا ہے۔ نمبر 1 از توبہ استغفار۔ اللہ تعالیٰ، جو شخص توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مال سے نوازتے ہیں۔ ایک شخص آیا امام حسن البصری کے پاس، کہا قحط ہے ہمارے اس ملک میں، انہوں نے کہا توبہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، میرے پاس اولاد نہیں ہے، توبہ استغفار کرو۔ مختلف پرابلمز لے کے آیا، کہا توبہ استغفار کرو۔ تو سب نے پوچھا کہ ڈفرینٹ پرابلمز لے کے آئے لوگ آپ کے پاس، لیکن آپ نے سب کو سیم سولوشن دیا، توبہ استغفار کرو۔ تو انہوں نے کہا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، لوگوں تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ کیا کرے گا وہ؟ یُسْرِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پہ بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال دے گا اور تمہاری اولاد سے مدد کرے گا۔ تم کیا کرو؟ استغفار کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں جنات دے دے گا، باغات اگا دے گا، تمہارے ایگریکلچرل فیلڈز کو بڑھا دے گا اور تمہارے لیے نہری جاری کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کہ ہے ضعیف حدیث ہے کہ اس کا مطلب قرآن و سنت سے اگر ہم نصوص کو جوڑیں تو صحیح بنتا ہے، مطلب صحیح ہے لیکن حدیث ضعیف ہے سندن۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جو توبہ استغفار کرتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، یا رب مجھے معاف کر دے، یا رب تبت الیک، میں معافی مانگتا ہوں، جعل اللہ من كل ضيق مخرجا، اللہ اس کو ہر مشکل سے نجات دیتے ہیں، ومن كل هم فرجا، ہر انزائٹی سے اس کو نکال دیتے ہیں، ويرزقه من حيث لا يحتسب، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا۔ سیکنڈ پوائنٹ، تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور فرائض پہ عمل کرنا، دس از تقوی۔ جو یہ اختیار کرے گا لائف میں لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے راستہ بنا دیں گے، اس کے لیے کام آسان کر دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق اور روزی پرووائڈ کریں گے جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا۔ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو آسان کر دیں گے۔ بشارتیں، تقوی اختیار کرو۔ تیسری چیز، اللہ پہ توکل کرو۔ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ پہ توکل اس طرح کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں اللہ کی ذات پہ، چڑیاں توکل کرتی ہیں، وہ گھر سے خالی پیٹ نکلتی ہیں اور پیٹ بھر کے آتی ہیں، تو اللہ بھی تمہیں ویسی رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ اب توکل اس طرح کا جیسے پرندے توکل کرتے ہیں، اور کیا پرندے توکل کر کے گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں، نکلتے ہیں اپنے گھروں سے باہر، لیکن دے ہیو فیتھ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اگر ہم محنت کریں اور اللہ پہ توکل اختیار کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق اور روزی لازمی دے گا۔ چوتھا پوائنٹ، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فری کر لینا۔ ہم نے اس بارے میں بات کر لی کہ کتنا اس کی بینیفٹس ہیں۔ پانچواں پوائنٹ، اللہ کے راستے میں صدقہ نکالنا۔ جو صدقہ نکالے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ریٹرن دیں گے اور آخرت میں بھی ریٹرن دیں گے۔ چھٹا پوائنٹ، صلہ رحمی کرنا۔ میں آپ کو کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، آئی تھاٹ ٹو ڈو دس، اس سلائڈ پہ میں تقریباً 15 منٹ لگانا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم کم ہے، میں اس لیے کوئکلی گزار رہا ہوں۔ صلہ رحمی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے اس کے مال میں برکت ہو، اضافہ ہو اور اس کی زندگی کو لمبا کر دیا جائے، وہ صلہ رحمی کرے۔ ہمیں سے کون شخص نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ لمبا کر دے، ہم لمبا جئیں،
لمبے جینے کی خواہش کون نہیں رکھتا, اور کون نہیں چاہتا کہ لمبا بھی جیے, صحت والی زندگی اور مال بھی ہو. صلہ رحمی کریں, اور صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ صل من قطعک, اس سے جوڑو جو تم سے توڑتا ہے, جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. سب سے پہلی چیز کا جو اجر اس دنیا میں دیا جاتا ہے نا, جس نیکی کا اجر بہت جلدی انسان کو مل جاتا ہے, وہ صلہ رحمی ہے. 7ویں چیز, کثرت سے حج اور عمرہ کریں, کثرت سے حج اور عمرہ کریں, اللہ تعالیٰ مال بڑھا دے گا. 8ویں چیز, اسپینڈ آن پیپل ہو گین نالج. ایک صحابی تھے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مال کماتا ہوں, میرا بھائی آپ کے سامنے آ کے آپ سے حدیث پڑھتا ہے اور آپ سے علم لیتا ہے, تو اس کو بھی کہیں میرے ساتھ کچھ مال کمائے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لعلک ترزق بہ, ہو سکتا ہے کہ تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے نا وہ اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہوں, کیونکہ یہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے, یہ علم حاصل کر رہا ہے اور سکھا رہا ہے, تمہیں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہو. تو اسپینڈ آن پیپل ہو گین نالج, ہو سکتا ہے آپ کو جاب میں اضافہ, ریز, بونسز, مختلف چیزیں مل جائیں اس وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح سے آخری چیز, شکر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو, جو شکر کرے گا لازیدنکم, ہم اس کو مزید بڑھا دیں گے. شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جیسے ایک گلاس سے پانی ڈال رہے ہیں نا, اور آپ نے کہا الحمدللہ, وہ جگ ریفل ہو جاتا ہے, پھر آپ اس کو ڈالیں الحمدللہ, اینڈ میٹافورکلی وہ دوبارہ ریفل ہو جاتا ہے. سو یو نو یو آر اسپینڈنگ منی آن تھنگز یو لو اینڈ فار دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ دین یو آر سیئنگ الحمدللہ, یا تیرا شکر ہے, اللہ تعالیٰ لازیدنکم, اس کو مزید بڑھا دیتے ہیں. اور شکر جو سب سے بہترین ڈیفینیشن شکر کی وہ کیا ہے؟ اسپینڈنگ یور بلیسنگز ان دا وے وچ پلیزز اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اپنے مال کو, اپنی بلیسنگز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو, ان چیزوں پہ لگانا جس سے رب راضی ہو, اور ان پہ مت لگانا جن سے رب ناراض ہو. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. آئی ایم سوری میں نے آج تھوڑا زیادہ ٹائم لے لیا یوزول سے, لیکن آئی ہوپ اینڈ پرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سیشن کو ہمارے لیے بہت بینیفیشیل بنائیں گے, اور ہمیں جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہترین جو ہے نا وہ بدلہ دیں گے. جی آپ لوگوں میں کامنٹس بھی انشاءاللہ لے لیتا ہوں. If someone hate you and hurt you, love them for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jazakallah khair brother Yahya Kiani for mentioning all these points. میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے نا ان کی اس کو وہ بھی کر دیا ہے, شو بھی کر دیا اس کامنٹ کو, تاکہ آپ لوگ انشاءاللہ نوٹ کر سکیں جو لوگ نہیں کر سکے. الحمدللہ. So do give me your feedback inshallah, and do share this lecture with your friends and family members, تاکہ جو بھی لوگ ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ایک بات کسی کو ٹچ کر جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے نا اس کو فائدہ ہو جائے. I'll take maybe 1 or 2 questions انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ ایک QA سیشن بھی چھوٹا سا ہو جائے, and then we'll end the session انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر سسٹر زینی چودھری, پتہ نہیں بردر ہیں سسٹر ہیں آپ کے تو نام بھی ماشاء اللہ اتنے زبردست ہوتے ہیں, فار دا فیڈ بیک. جزاک اللہ خیر سمیر فار رائٹنگ آل دا پوائنٹس. جی گھر والوں کو گفٹ دینے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے جو بہترین صدقہ ہے وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے, اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, دس از دا بیسٹ صدقہ. ایک اور جگہ پہ ہے اپنی بیوی پر, اپنے آپ پہ جو انسان خرچ کرتا ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے. جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹس اینڈ فار یور فیڈ بیک. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ قبول فرمائے. جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس سیشن کو ہمارے لیے واقعتاً علم و نافع بنائے, تاکہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رب کو بھی راضی کر سکیں اور آخرت بھی بہترین طریقے سے کما سکیں. اپنے پیرنٹس کو, بہت سے لوگ پیرنٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں, یس یار سبحان اللہ, سب سے افضل صدقہ ہے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا, اپنے اوپر اپنی بیوی پہ خرچ کرنا, اپنے اولاد پہ خرچ کرنا, اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا. ٹھیک ہے, یہ افضل ترین. ابھی رمضان تو نہیں, عید آ رہی ہے, اپنے ماں باپ کو اچھا گفٹ دیں. ان کے دل میں مطلب صدقہ, دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھیں, جب بھی وہ صدقہ دیتی نا تو اس پہ خوشبو بھی لگا لیتی, کیونکہ ایک تو صدقہ بہت بڑی نیکی ہے, اور دوسرا
خوشبو سے اس کے دل میں نا خوشی پیدا ہوتی ہے. تو کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو ڈال دینا یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ نیکی ہے. تو ماں باپ کو دینا اور ان کے دل میں خوشی ڈالنا تو سبحان اللہ, اللہ اکبر, یہ تو سونے پہ سہاگا ہے, اٹس اے چیری آن ٹاپ. تو آپ جو ہے نا آپ کو بہت دیکھیے نا اس میں ماں باپ کو دینے سے ماں باپ کی اطاعت ہے, ان کی فرمانبرداری کا ثواب ملے گا, ان کے دل میں خوشی ڈالنے کا ثواب ملے گا, ان سے صلہ رحمی کا ثواب ملے گا, مال خرچ کرنے کا ثواب, صدقہ دینے کا, مطلب اتنے ثواب اکٹھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اپنے گھر والوں اور ماں باپ پہ تو ایسے بندے کا فائدہ کیا جو لوگوں پہ خرچ کر رہا ہے, دوستوں یاروں پہ اور غریبوں پہ, اور ماں باپ جو ہے نا وہ ترس رہے ہیں اور ان پہ خرچ نہیں کر رہا. واللہ عجیب. اوکے ایوری ون, جزاک اللہ خیر فار بینگ ہیئر. آج فرسٹ ٹائم میں نے نوٹ کیا ہے. کیا نوٹ کیا آپ نے سسٹر فائزہ طارق؟ شاید لیکچر نوٹ کیا ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ نے نوٹ کیا تو ڈو سینڈ می دی پکچرز آف یور نوٹس, تاکہ انشاءاللہ میں ٹیسٹ لے سکوں آپ نے پوائنٹس ٹھیک نوٹ کیے ہیں, غلط نوٹ کیے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ایوری ون فار بینگ ہیئر. سی یو نیکسٹ وینسڈے ایٹ 8 PM. نیکسٹ وینسڈے تو عید ہوگی, عید کے کچھ دن بعد ہوں گے. شاید نیکسٹ وینسڈے ہم لیکچر نہ کر سکیں, شاید نیکسٹ وینسڈے ہم لیکچر نہ کر سکیں انشاءاللہ. اس کو میں اناؤنس کر دوں گا. اگر نیکسٹ وینسڈے لیکچر نہ ہوا تو I'll announce it. اگر ہو رہا ہوا تو انشاءاللہ I'll be posting the topic انشاءاللہ. سسٹر مدیہ منہاس کہہ رہی ہیں there is a lecture on YouTube of تقویٰ. شاید کسی کمنٹ کا رپلائی کر رہی ہیں. اوکے, thank you so much everyone. بارک اللہ فیکم. Do share this lecture with your friends and family members انشاءاللہ تعالی. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. Have a blast, have an amazing Eid, and I wish all of you advance Eid Mubarak. دمبا لازمی کھائیے گا انشاءاللہ, چاہے آپ کو جتنے بھی ایفرٹ کرنے پہ دمبا لازمی کھانا انشاءاللہ آپ لوگوں نے. And just have fun, spend time with your friends and family members. Do call your relatives, دادی, نانی, تائی, پھوپھی, جو بھی ہیں ان کو کم از کم عید کی تو کال کر لیا کریں انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں نے. اور have a blast, enjoy yourselves, celebrate this event. Unfortunately ہم برتھ ڈیز تو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں, جو کہ مسلمانوں کا ٹرینڈ, مسلمانوں کی جو ہے نا وہ سیلیبریشن نہیں ہے, لیکن عید کو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے. سو اپنے گھر کو سجائیں, گفٹس لیں لوگوں کے لیے. اینڈ بائی دا وے لاسٹ جو حج کے آخری دن ہیں ان کو بہترین طریقے سے گزاریں. ڈو لوڈز آف عبادات, کثرت سے ذکر کریں, دعا کے لیے اسپیشل ٹائم نکالیں کہ میں اس ٹائم سے اس ٹائم تک میں نے دعا کرنی ہے. صدقہ خیرات کریں. عرفہ کا روزہ رکھنا بالکل مت بھولیں. اور عرفہ جو ہے وہ 9th of ذوالحجہ کو ہے. آج 7 ہے, کل آج غالباً سعودی عرب میں 8th ہے اور کل سعودی عرب میں 9th ہے. تو اس میں although اختلاف ہے علماء کا کہ عرفہ ان کی والی ہماری والی, جو زیادہ راجح موقف ہے وہ یہ کہ ہماری 9th بیسکلی جو ہے نا وہ 9th of ذوالحجہ از عرفہ. کیونکہ فار ایگزامپل اللہ کے نبی کے ٹائم میں جب یہ کمیونیکیشن نہیں تھا اور کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ عرفہ کا جو دن ہے سعودی عرب میں کب ہے, تو وہ تو اپنے حساب سے روزے رکھتے تھے نا. اس پہ خیر اختلاف علماء کا. تو بھی سیفر سائڈ آپ کل کا روزہ بھی رکھ لیں. کل تھرسڈے ہے, ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے, کیونکہ منڈے اور تھرسڈیز کو اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں, ویسے بھی سنت ہے. اور کل کا روزہ بھی رکھ لیں اور پرسوں کا روزہ بھی رکھ لیں. اور جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ کے امین فرمایا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ایک پچھلے سال کا اور ایک اگلے سال کا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر 1441 چل رہا ہے تو 1440 کے گناہ اور 1442 کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے, جو کہ بالکل اگلے مہینے آئے گا, محرم میں 10 تاریخ ہے محرم کی, تو 9 اور 10 کو رکھنا سنت ہے, تو اس کا پچھلے سال گناہ معاف ہو جاتے ہیں, which is 1441 کی بھی انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے. and some علماء say they are minor sins. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کہہ دیا گیا ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ پلیز لمٹ نہ کریں کہ مائنر یا میجر. although اس پہ علماء فرماتے ہیں کہ میجر سنز جو ہے نا دے ریکوائر توبہ اینڈ استغفار فار forgiveness. تو انشاءاللہ دونوں پہ جو توبہ استغفار کریں اور روزے بھی رکھیں انشاءاللہ ان دنوں کے, اور انشاءاللہ تعالیٰ عید کو بہت انجوائے کریں. ہیو دمبا پارٹی اینڈ جو ہے نا بکرا پارٹیز انشاءاللہ تعالیٰ, انجوائے لوڈز. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام